طریقے کا تھا، وہ کوفے سے آئے ہوئے ان خطوط کی بنیاد پر حصول حکمرانی کے لیے تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے، وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ جس کو کافر سمجھتے، پھر ہم آج تک جس آدمی کو ہم جیسے گناہگار جن میں ہزاروں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، ہمارے دنیا کے بعض سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے جس حکمران کو غلط، میں کہتا ہوں حبیب جالب، جس کی زندگی اخلاقی طور پر مشکوک ہے، اس نے آج تک ضیاء الحق کے بارے میں اچھا کلمہ منہ سے نہیں کہا۔ تو حسین پر کون سی ایسی قیامت آ پڑی تھی کہ وہ یزید کو کافر بھی سمجھتا اور پھر کہتا ہے کہ ہوا ابن عمی انا اضع یدی فی یدہ، کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، مجھے اس کے پاس شام جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو دے سکتا ہوں، اے زیاد تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ابتدان چلے اس نیت سے کہ کوفے والے ساتھ ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ یہ ان کو جس مقام پر اللہ نے فائز کیا تھا وہ اپنا یہ حق سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس میں وہ منفرد ہیں، ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بنو عباس اہل بیت ہیں، بنو عقیل اہل بیت ہیں، بنو طالب اگر ہیں، اگر آل علی ہیں تو آل عقیل، آل عباس، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ منع فرمانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں حالات کو معلوم کر لینے دیجئے، اگر حالات حق میں ہوئے، صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرد اختیار فرمایا، وہاں تو چل کھڑے ہوئے، کسی کی رائے نہیں قبول فرمائی، یہ ان کا اپنا مقام تھا، اپنی طبیعت تھی، جیسا انہوں نے بہتر سمجھا ویسا کیا، تشریف لے گئے۔ راستے میں جب حالات معلوم ہوئے، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے ارادہ ترک فرما لیا، آپ نے ارادہ ترک فرما لیا، حقیقت حال کھل گئی کہ وہ لوگ دھوکے باز اور دغا باز ہیں۔ اب وہاں دو بھائی کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، خدا کی قسم ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ تو فرماتے کہ اب میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر وہ واقعتاً کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں جو مسلمان ملتے چلے گئے، ان کے ابتدائی سفر کے اندر بہت کثیر لشکر ان کے ساتھ اکٹھا ہوا، آپ نے ان کو واپس کیوں کیا؟ اگر وہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی ان کو ساتھ لے کر جاتے، اتنے ہزاروں مسلمانوں کو جہاد جیسے مقبول اور مبارک اور اللہ کے پسندیدہ عمل میں ان کو شامل کیوں نہ ہونے دیا؟ کیوں مسلمانوں کو جہاد جیسے عمل سے محروم رکھا؟ نبی پکارتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے، جو صحابی جہاد کے لیے نہیں آتا اس سے ترک تعلق ہو جاتا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، صحابہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کفر اور اسلام کی جنگ کے لیے جاتے ہیں، مسلمان ساتھ ملتے ہیں، آتے ہیں، فرماتے ہیں جنہوں نے جانا چلے جاؤ، میں نے اپنا پہلا ارادہ فسخ کر دیا۔ دوسرا ارادہ وہاں راستے میں صورتحال جو پیش آتی، فوج سامنے آ کر روک لیتی ہے، تو وہاں پھر یہ تین شرطیں آپ پیش فرماتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین شرطیں پیش کی، یا مجھ کو مدینہ واپس جانے دو، یا مجھ کو سرحدوں پر چلے جانے دو، میں وہاں پر رہوں گا، وہیں قیام کروں گا، تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، سرحدوں پر رہ کر کفار کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا، زندگی وہیں گزار دوں گا۔ یہ نہیں، تیسری شرط یہ ہے مجھے شام جانے دو، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اور وہ بیٹھ کر اپنا معاملہ طے کر لیں گے، اگر بیعت میں نے کرنی ہوئی تو اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد میرے کچھ اشکالات ہیں، میرے کچھ شبہات ہیں، میری کچھ شکایتیں ہیں، یا میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، جب تک وہ تشفی نہیں ہوگی میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ حق تھا ان کو یہ بات کہنے کا، کوئی ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ یہاں پر ظالموں نے پھر سمجھا کہ اگر ہم ان کو جانے دیتے تو پھر ہمارے پیچھے باقی کچھ نہیں بچتا، جنگ ان پر مسلط کی گئی۔ پھر حسین علی کا بیٹا تھا، اس نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، اس کی رگوں میں بھی نبی کا خون دوڑتا تھا، وہ پھر کیسے ان بدکار، وہ بدکار تھے، زیاد بدکار تھا، شمر بدکار تھا، ان کو کچھ عداوتیں تھیں، انہوں نے اپنا بدلہ لیا۔ رہی یہ بات کہ بعد کو کیا ہوا، اگر وہ زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، وہ وقت کا حکمران تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ فقہ میں ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، ٹھیک ہے جی، اور نکاح اور طلاق کے مسائل میں کن کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ تو اس مسئلے پر آ کر ہماری سنیت اور ہماری حنفیت کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سکوت اختیار فرمایا، وہ کہتے ہیں اگر اس کو بس سامنے دیکھ کر جو روایتیں کچھ لوگوں نے اس یزید کے متعلق کہی ہیں ان کو مانو، پھر ان صحابہ کو کہاں لے کر جاؤں جو اس کے دور میں موجود ہیں؟ خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔
تو جس طریقے سے دیگر زندگی کے تمام معاملات میں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں، ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہاں بھی ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہو، اپنی زبانوں کو تالے لگاؤ، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرو۔ اگر خدا کے ہاں وہ مجرم ہیں تو خدا سے بڑا منتقم کوئی نہیں ہے، وہ ایسا انتقام لے گا کہ کوئی دنیا میں نہ لے سکتا ہے، نہ اس کی حیثیت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف کے بارے میں اس جنگ کی حیثیت خود متعین فرما دی۔ اگر وہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو حسین کبھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرتے، مفاہمت کے لیے شرائط پیش نہ کرتے۔ اگر وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اگر وہاں وہ لڑ سکتا ہے، تو اگر وہ مقابلے میں کفر ہوتا تو پھر نہ وہ ان مسلمانوں کو واپس بھیج دے جس طریقے سے جہاد جیسے افضل عمل کو خود اختیار کرنے میں انہوں نے اپنی جان کو بچانے سے بہتر سمجھا کہ میری جان اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے نفاذ میں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، جہاد میں کام آ جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے، ان کو بھی جہاد میں شامل کرتے، تاکہ کفر جو تھا مقابلے میں اس پر اچھی بڑی پرزور زد پڑتی، وہ مٹ جاتا۔ اگر حسین مسلمانوں کو واپس گھر میں بھیجتے ہیں تو وہ یہ اپنا معاملہ سمجھ چکے ہیں، امت کو سمجھا گئے ہیں، ساتھیوں کو مسلمانوں کو بتا گئے ہیں کہ یہ حق اور باطل نہیں، اولا اور خلاف اولا کی بات ضرور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی، ان کا جو مقام تھا، جو اس حیثیت میں وہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ اپنا وہ مقام شرعی نقطہ نگاہ سے صحیح رکھتے تھے، اور وہ اولا درجے کے لوگوں میں سے تھے۔ اور جو لوگ حسین اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اصل میں دشمن وہ ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اور آپ سب کو، جتنے مسلمان ہمیں راہ ہدایت نصیب کرے، ہمیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مل جل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حنبلیوں کے ساتھ، شافیوں کے ساتھ، اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ، مالکیوں کے ساتھ، ہم سب حنفیوں کو کتنی بھی قسم کے آپ کہلا لیں، یہ دیوبندی بریلوی ہم خود بنے ہوئے ہیں، نہ دیوبند آسمان سے نازل ہوا ہے، نہ بریلوی کو دوزخ میں سے آیا ہے، وہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اللہ نے اہل حق کا ڈیرا یہاں لگا دیا، اہل حق بریلی میں بھی تھے، خداوند قدوس کی زمین پر تمام اچھے برے، مکہ اور مدینے کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ ابن ابی بھی تھے، اور محمد کریم اور ابو بکر صدیق بھی تھے۔ دین شہروں کے حوالے سے نہیں چل رہا، مسلک اور عقیدے شہروں کے حوالے سے نہیں چلتے۔ اگر بریلویت اور دیوبندیت کوئی مذہب ہے تو پھر بغدادیت، دمشقیت بھی ہونا چاہیے، پھر شہروں کے حوالے سے پھر آپ سب کچھ چلاتے چلی جائیے۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے ان علماء کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے، دین کے قیام کے لیے جو قربانیاں کی دی ہیں، اس کے اندر صحابہ کی زندگی انہوں نے زندہ کر دی، ہم اس لیے ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اور بریلی کے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد اسی طریقے سے کی جیسے احد اور غزوہ احزاب کے اندر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی جان کو نچھاور کیا، انہوں نے بھی بالا کوٹ کے میدان کے اندر اپنی جانوں کو ٹکڑے ادڑوا دیے، لیکن دین کے قیام سے رخ نہیں موڑا۔ اللہ پاک ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور کفر، شرک، ظلم، بدعت، فساد، ان کے مقابلے میں ہم بنیان مرصوص بن کر، سیسا پرائی دیوار بن کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اللہ کے رسول کی محنت کو، صحابہ کی محنت کو بچانے کی جنگ میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے عقیدے کے اظہار میں اللہ جرأت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جن دوستوں نے سنت ادا کریں سنت ادا فرمائیے۔